انشاءاللہ یہ لفظ آپ ہر جگہ سنتے ہیں، یہ لفظ ہر مسلمان کا سب سے زیادہ دہرایا جانے والا لفظ بن چکا ہے، کیونکہ ہر بات میں انشاءاللہ کہنا ایک عادت بن چکی ہے، اور اب صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر مسلم بھی آج اسے دہراتے ہیں۔ اس لفظ میں اللہ کی مرضی اور مستقبل میں ہونے والے کسی کام کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ مثلا آپ نے کہیں جانا ہو تو آپ یہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ وہاں جاؤں گا، یعنی ابھی آپ وہاں گئے نہیں لیکن ارادہ کر لیا، اور ارادہ ان الفاظ سے کر لیا کہ اگر اللہ کی مرضی ہوئی تو میں وہاں جاؤں گا، ورنہ اللہ کی اگر مرضی کے بغیر میں وہاں نہیں جا سکتا، وہ کام نہیں کر سکتا۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو بہت دلچسپ اور انفارمیٹیو ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ میں ہوں فضل ملک آفیشل 92 سے۔ پیارے دوستو، سائنس کا ماننا ہے کہ مستقبل پہلے سے طے شدہ ہے اور جس کی پیشگوئی ماضی کے واقعات سے کی جا سکتی ہے، لیکن اسلامی معلومات میں ماضی اور حال مستقبل کو بنانے والا نہیں، کیونکہ اللہ ہر چیز کا خالق ہے۔ ہر وہ چیز جو ہم بناتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہے، جیسے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم کو اور جو تم بناتے ہو اس کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ اسلام میں وقت ایک ایسی بیلٹ ہے جو اللہ کی پیغامات کو لے جاتی ہے۔ گزرا ہوا وقت واپس نہیں آ سکتا، جبکہ موجودہ وقت یعنی حال کچھ ہی دیر کا مہمان ہوتا ہے جسے ہم کسی بھی حال میں نہیں روک سکتے۔ دوسری طرف ہمیں مسلسل بڑھنے والے مستقبل کا احساس بھی ہوتا ہے، جو کہ نہایت تیزی سے ہماری طرف بڑھتا ہے۔ ہماری اس مادی دنیا میں مستقبل میں اس وقت کچھ ہونا ممکن ہی نہیں جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو۔ مستقبل بنتا نہیں، کیونکہ مستقبل کا علم صرف اللہ کو ہوتا ہے اور وہی مستقبل کو بناتا ہے، جس مستقبل کے لیے ہم طرح طرح کے منصوبے بناتے ہیں۔ اسلام میں مستقبل کے واقعات ایک جملے اور ایک آیت میں بند ہے، یعنی انشاءاللہ۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اور کسی کام کی نسبت نہ کہنا کہ میں اسے کل کر دوں گا، مگر انشاءاللہ کہہ کر، یعنی اگر اللہ چاہے۔ اور جب اللہ کا نام لینا بھول جاؤ تو یاد آنے پر لے لو۔ ہر مسلمان آنے والے وقت میں کچھ ہونے یا کرنے سے پہلے انشاءاللہ ضرور کہتا ہے، چاہے وہ کام بڑا ہو یا چھوٹا، کیونکہ ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر وہ آنے والے کسی بھی کام کرنے کا اہل نہیں، وہ صرف منصوبہ ہی بنا سکتا ہے، اور کرنے والی ذات اللہ کی ہے، کیونکہ ہمارے منصوبے اور ہماری خواہشات ضروری نہیں کہ مستقبل میں ویسے ہی ہوں جیسے ہم نے ترتیب کیا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ ان سبحان فرماتے ہیں، اور اللہ سب سے بہتر چھپی تقدیر والا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ سب چیزوں کا خالق ہے تو پھر گناہ کا خالق بھی وہی ہے، تو تب انسانوں کو سزا کیوں دی جائے گی؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ اللہ نے ایک انسان کے ماضی اور حال کے واقعات جو کہ انسان خود بناتا ہے، یعنی سوچ سمجھ کے باوجود وہ کسی غلط کام کو دے کے پاک کرتا ہے، یہ سوچتے ہوئے بھی کہ اس کام کا انجام برا ہوگا، لیکن پھر بھی وہ انسان وہی کام کرتا ہے جو اس کے مستقبل میں ہونے والے بڑے واقعات جو اس سے بڑے بڑے گناہ کرواتا ہے، وہ اصل میں اس انسان کے ماضی اور حال کے واقعات پر مبنی ہوتے ہیں، جن سے وہ سیکھ کر اتنا آگے بڑھتا ہے۔ ان گناہوں سے بچنے کے لیے اس کے پاس قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث فرامین موجود ہیں، لیکن وہ ان پر عمل کرنے کی بجائے غلط راستے پر چلتا ہے، تو اس کا ذمہ دار وہ انسان خود ہی ہوتا ہے۔ انشاءاللہ کہنے سے ہم اللہ کے قانون کے تابع ہو جاتے ہیں کہ اللہ کی مرضی کے بغیر وہ کچھ نہیں کر سکتے، لیکن اس سے پہلے ہم کو انشاءاللہ لفظ کو سمجھنا ہوگا، کیونکہ ہم میں زیادہ تر لوگ ہر وقت انشاءاللہ کہتے ہیں لیکن اس کا اصل مطلب نہیں جانتے۔ کہیں پر لوگ اسے پورا ایک لفظ لکھتے ہیں اور کہیں پر اسے الگ الگ اور جدا جدا لکھا جاتا ہے، تو سوال یہ ہے کہ ان میں کون سا لکھنا درست ہے؟ بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ انشاء کا مطلب ہے پیدا کرنا اور تخلیق کرنا۔ ان کا اعتراض یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ اس لفظ کو لکھنا غلط ہے، کیونکہ اسے ایک ساتھ لکھنے سے اس کا مطلب تبدیل ہو جاتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کو پیدا کرنا۔ انگریزی میں یہ ملا کر لکھا جائے یا الگ الگ تو اس کا مطلب ایک ہی ہے کہ جب تک اللہ نہ چاہے، لیکن عربی میں اور قرآن میں یہ الگ الگ لکھا گیا ہے۔ اگر یہ لفظ ایک ساتھ لکھا جائے تب بھی یہ انشاءاللہ بنتا ہے، لیکن زیادہ درست طریقہ انہیں الگ الگ لکھنا ہے، کیونکہ یہ عربی کا جملہ ہے اور عربی میں ان حروف شرطیہ ہے جو دوسرے کلمات سے ہمیشہ جدا کر کے لکھا جاتا ہے، جسے ملا کر لکھنا عربی رسم الخط کے خلاف ہے، لیکن اردو میں اسے ملا کر لکھنے کا رواج ہے۔ اس سے معنی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ انشاءاللہ کو اگر ملا کر لکھیں تو تب بھی معنی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، اور اگر کوئی پھر بھی کہے کہ اس سے معنی تبدیل ہو جاتی ہے تو پھر بھی اس سے کوئی ایسا مطلب نہیں بنتا جس پر کفر کا فتویٰ لگایا جائے۔
بلکہ اس وقت بھی اللہ کی قدرت کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ ویور، میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ کے بارے میں اس کے بارے میں بہت سارے لوگوں کا اختلاف ہوتا ہے کہ انشاءاللہ ملا کے لکھا جاتا ہے یا انشاءاللہ کو الگ الگ لکھا جاتا ہے، دونوں کی معنی ایک ہی ہوتی ہے۔ میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کے لیے بڑی انفارمیٹیو ہوگی۔ کل دوبارہ ملتے ہیں، جب تک کے لیے اللہ نگہبان۔